محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ نا خیرات بانٹا کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے بادشاہ لوگ ہوتے تھے, دولت تقسیم کرتے تھے. تو محمود ایک دن باہر نکلے, سیر کے لیے جا رہے تھے, بادشاہ سلامت. تو باہر نکلے تو کہا جتنے فقیر ہیں نا سب کو بلا لو, آج میرا دل ہے میں نکلتا جاؤں اور خیرات بانٹتا جاؤں, نکلتا جاؤں اور خیرات تقسیم کرتا جاؤں. محمود نے اعلان کیا تو بعض اوقات انسان کچھ بات کرتا ہے تو اس کے لفظوں میں نا تھوڑا کر و فر نظر آتا ہے, تھوڑا تکبر نظر آتا ہے, تھوڑا غرور نظر آتا ہے. کہ درویش بھی وہاں سے گزر رہے تھے, انہوں نے بھی بادشاہ کا یہ جملہ سنا, انہوں نے بھی بادشاہ کا یہ جملہ سنا. اس طرف توجہ فرمائی کہ لو جی جو جس نے لینا ہے نا آج اسے دیا جائے گا, آج میں بانٹتا ہی جاؤں گا. وہ بزرگ بھی آ گئے, کاسا لکڑی کا پیالہ ہاتھ میں پکڑا ہے, وہ بھی تشریف لائے. اور محمود غزنوی جب بانٹ رہے تھے تو انہوں نے بھی اپنا پیالہ آگے کر دیا, انہوں نے بھی کچھ لینے کے لیے پیالہ آگے بڑھایا. تو محمود غزنوی نے اپنی جیب سے چند سکے نکالے, چند اشرفیاں نکالیں, اور جب بابا جی کے پیالے میں ڈالیں تو آواز تو آئی کھٹکنے کی. لکڑی کے پیالے سے جب چاندی کے سکے ٹکرائے تو آواز تو پیدا ہوئی, لیکن بزرگوں نے پیالہ پھر آگے کیا, کہنے لگے اس میں تو کچھ بھی نہیں, تھوڑا اور ڈال دو. محمود کہتا ہے میں نظر ڈال کے دیکھا تو پیالہ تو واقعی خالی تھا. بادشاہ تھا, کہہ چکا تھا کہ آج بانٹنا ہے, جو کوئی مانگے گا اسے دینا. پھر جیب میں ہاتھ ڈالا. یہ انا کا بت بھی بڑی مشکل سے ٹوٹتا ہے نا, یہ بڑا پکا ہوتا ہے, یہ نہیں ٹوٹتا. دوبارہ پیالہ ڈالا تو پھر چیزیں کھٹکنے کی, بجنے کی آواز تو آئی, لیکن بزرگ کہنے لگے کہ تم نے تو کچھ بھی نہیں دیا. پھر پیالہ آگے کیا تو محمود نے جھوک کے دیکھا تو پیالہ پھر خالی تھا. اس نے پھر کچھ ڈالا, پھر دیکھا تو خالی, پھر ڈالا, بجنے کی آواز آئی, پھر خالی. اب بادشاہ تھا, ہارنے کا نام ہی نہیں لے رہا, یہ شکست کھانا ہی نہیں چاہتا. اس نے تھیلے منگا لیے, بوریاں منگا لی پیسوں کی بھری ہوئی, ڈالتا جا رہا ہے, بجنے کی آواز آتی ہے. محمود تھک گیا, کہنے لگا بابا اس کے نیچے کون سا سوراخ بنایا ہوا ہے, کیا ہے اس کے نیچے, جو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہے. تو ان بزرگوں نے بڑی شاندار بات کی, کہنے لگے محمود یہ انسانی خواہشات کا پیالہ ہے, اور یہ خواہشات کبھی پور نہیں ہو سکتی. ایک پوری کرتے ہیں تو دوسری بن جاتی ہے, ایک پوری کرتے ہیں تو دوسری. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے نفس کی خواہشیں ان بھیڑوں کی طرح ہیں جو کبھی قابو میں نہیں آتی. ادھر سے گھیر کے لاؤ تو ادھر والی نکل جاتی ہیں, ادھر سے گھیر کے لاؤ تو ادھر والی نکل جاتی ہیں, دونوں کو سمیٹو تو سامنے والی گائے. یہ خواہشات ہیں, یہ کبھی پوری یہ نہیں پوری ہوتی میاں. پھر انسان آگے سے آگے بڑھتا رہتا ہے, ہرس کرتا ہے, لالچ کرتا ہے, طمع کرتا ہے, لینے کی خواہش پیدا کرتا ہے, لیکن یہ چیزیں کبھی اس کے حق میں مؤثر ثابت نہیں ہوتی. ہاں میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ ذلت کیا ہے, فرمایا لالچ کرنا. تو حضور عزت کیا ہے, فرمایا جو رب نے تجھے دیا اس پہ راضی ہو جا, اللہ عزت عطا فرما دے گا. قناعت میں عزت ہے, لالچ میں ذلت ہے. تو ہرس کرنا, ہوس کرنا, مال کے پیچھے بھاگنا. لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو مال کمانے کے لیے, ہنر سیکھتے ہیں تو مال کمانے کے لیے, کسی استاد کے پاس جاتے ہیں تو مال کمانے کا طریقہ سیکھنے کے لیے, کسی سے یارانہ لگاتے ہیں تو کہتے ہیں ذرا دیکھو تو صحیح یہ آگے کیسے گیا ہے. جب مطمع نظر ہی مال ہو, جب توجہ ہی ساری مال کی طرف ہو, جب دولت ہی ہر چیز کا لوگ ماں حاصل سمجھ لیں اور مقصود اور مدعائی دولت کو بنا لیں, تو پھر انسانوں میں کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں, روحانی قوتیں ختم ہوتی ہیں, پھر انسانوں کے اندر شوق, ذوق اور وہ ساری چیزیں کمزور پڑتی ہیں.